بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear kids and viewers of Kids Madani channel, once again, yet another program called بچوں کی شام has started. میں آپ کو آج درود شریف کی فضیلت سناؤں گا پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، إن سعيكم لشتى،
الحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکے اور مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو تلاوت اور اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں، اسی طرح اب بڑھیں گے اپنے پروگرام میں، ایک کلام شامل کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آج کا سوال کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ تو یہاں موجود بچوں کے پاس جن کے پاس مائک ہے وہ بتا دیں. پیر. جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پیر شریف کو ہوئی. تو ہمارے حنزلہ بھائی کا جواب بالکل درست ہے. تو اب بڑھیں گے اور اپنے پروگرام میں ایک کلام شامل کریں گے جس میں ہوں گے ہمارے ساتھ حسن بھائی. تو آئیے ان سے انٹروڈکشن لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جب کون سے کلام کی تیاری کر کے آئے ہیں؟ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طے باقی سے. تو پیارے بچوں، اسی طرح اب وقت ہو گیا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا، جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے. ہو میسر بادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر، ہو میسر بادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر،
سنبھالا دو کہیں جائے پھسل میرا نہ پیر تم سنبھالا دو کہیں جائے پھسل میرا نہ پیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا نعت سن کر حالت عطا ہو رو رو کے غیر نعت سن کے حالت عطا ہو رو رو کے غیر نعت سن کے حالت عطا ہو رو رو کے غیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکہ اور مدینے کی با ادب حاضرہ نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کے نعت کے سکلز کو اور امپروو کرے. پیارے بچوں، اسی طرح اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرنے کا. میرا نام نیوش اتاریہ ہے. میں شہداد پور سے عرض کر رہی ہوں. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. مدنی چینل ہمارے مدنی چینل جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین، جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور مدنی مقصد سنایا. نیکسٹ کال. میں محمد شاہد طاہر عالمی میدان سے بات کر رہا ہوں. بھائی آپ کا پورا بچوں کے ساتھ بہت اچھا ہے. آج میں آپ کو نہ سناؤں گا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور نیکسٹ کال. میرے پیارے پیارے حمزہ بھائی، میں ہوں ابو بکر اتاری راولپنڈی سے. آج میں نعرے لگاؤں گا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی. پیارے بچوں، اب بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مینرز. بچوں کی شان بچوں کی شان بچوں کی شان. پیارے بچوں، سیگمنٹ مینرز کے ساتھ میں ہوں محمد ایان اتاری. پیارے بچوں، گڈ مینر میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں. یہ بہت بری بات ہے، اس سے دوسروں کا دل دکھتا ہے اور کسی کا دل دکھانا بہت گناہ کی بات ہے. عام طور پر ہم دوسروں کی نقل اتار کے مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے جوتوں کے کلر اور بستے وغیرہ کے ڈیزائن کا مذاق اڑاتے ہیں. پیارے بچوں، یہ بہت گناہ کی بات ہے. ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں، اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آئے مذاق اڑانے والوں کا انجام سنتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ. تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے
सामने आएगा। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचेगा वो दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर एक दूसरा जन्नत का दरवाजा खुलेगा और फिर उसको पुकारा जाएगा, आओ यहाँ आओ। चुनाचे ये बेचैनी और रंजो गम में डूबा हुआ उस दरवाजे के पास जाएगा तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ मामला होता रहेगा यहाँ तक कि दरवाजा खुलेगा और फिर पुकार पड़ेगी तो वो नहीं जाएगा। इस तरह वो जन्नत में दाखिल होने से महरूम रहेगा। प्यारे बच्चों, देखा हम लोगों ने गुड मैनर्स में कितनी अच्छी बात सीखी कि किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसी अच्छे मैनर्स के साथ मुझे दे इजाजत। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों की शान। So dear kids, now we're gonna enter the next segment called कहानी। बच्चों की शान, बच्चों की शान, So dear kids, now we entered the very interesting segment called Kahani, and in this segment I'm going to tell you a story, and that story is about some animals. यानी मैं आज जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो है कुछ जानवरों के बारे में। किन के बारे में? जानवरों। जी हाँ, लेकिन उस कहानी की हेडिंग बता देता हूँ, चोरी करना बुरी बात है। चले मैं आपको इस टॉपिक पे एक कहानी सुनाता हूँ। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि जंगल में बहुत सारे जानवर हंसी खुशी रहा करते थे, ना लड़ाई करते ना एक दूसरे को आपस में परेशान करते। प्यारे बच्चों, ये तमाम जानवर मक्खन खाने के शौकीन थे, तो इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा तादाद में मक्खन जमा करके रखा था। जब किसी को मक्खन खाना होता तो वो इजाजत लेता और इस्तेमाल कर लेता। प्यारे बच्चों, एक दिन सब जानवरों ने देखा कि किसी ने बहुत सारा मक्खन चुरा कर खा लिया। ये देखकर वो सब बहुत परेशान होने लगे और रीछ की ड्यूटी लगा दी कि वो पहरा दे, यानी चौकीदारी करे। मगर जब रीछ पहरा दे रहा था कि उसने किसी को ये आहिस्ता से बोलते हुए सुना कि किसी पेड़ से शहद टपक रहा है और रीछ को शहद बहुत पसंद था। जैसे ही रीछ की तवज्जो हटी, मक्खन चुरा लिया गया। सारे जानवर जमा हुए और परेशान होने लगे और अब की दफा उन्होंने बंदर की ड्यूटी लगा दी कि वो नजर रखे। बंदर अपनी ड्यूटी में मसरूफ था कि उसने भी किसी को ये कहते हुए सुना कि किसी जगह पे मूंगफलियों का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। मूंगफली खाना तो बंदर की कमजोरी थी, यानी बंदर मूंगफली खाना छोड़ ही नहीं सकता था। तो बस जैसे ही उसकी तवज्जो हटी तो मक्खन दोबारा से चुरा लिया गया। तो प्यारे बच्चों, अब तो सारे जानवर बहुत गुस्से में आ गए क्योंकि मक्खन रोज चोरी होने की वजह से मक्खन कम हो रहा था। इसीलिए इस दफा सब जानवरों ने बहुत सोच समझकर चालाक लोमड़ी को मक्खन की हिफाजत के लिए रखा। लोमड़ी मक्खन पर पहरा दे रही थी कि अचानक उसने झाड़ियों में किसी को हरकत करते हुए देखा। लोमड़ी समझ गई क्योंकि वो सब जानवरों में बहुत चालाक थी। वो जल्दी से एक चक्कर काट कर झाड़ियों के पीछे पहुंच गई ताकि चोर को पकड़ सके। तो प्यारे बच्चों, अब जब लोमड़ी इस चोर के पीछे आकर खड़ी हुई तो क्या देखती है कि जिस चोर ने इतने दिनों से सब जानवरों को परेशान कर रखा था वो कोई और नहीं बल्कि खरगोश था। लोमड़ी ने उसे पकड़ लिया और सब जानवरों के सामने पेश कर दिया। सब जानवर उस खरगोश से बहुत नाराज हो गए और उसे चोरी की सजा के तौर पर जंगल से निकाल दिया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि चोरी करना कितनी बुरी बात है। चोरी करने वाले को लोग क्या अच्छा समझते हैं? नहीं ना, चोरी करने वाले को लोग अच्छा नहीं समझते बल्कि उल्टा यानी बुरा समझते हैं और अल्लाह पाक भी उसे नापसंद फरमाता है। चले मैं इस कहानी से कुछ सवालात करता हूँ। ये बताइए कि सबसे पहले जानवरों ने किस जानवर को पहरादार बनाया? अंजला भाई आप बताइए। रीछ। जी, और कौन बताना चाहेगा? आप बताइएगा। रीछ। रीछ? रीछ। जी, आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि झाड़ियों के पीछे कौन सा जानवर छुपा हुआ था? चलिए ये तो सबको पता है,
وہ ادھر ان سے پوچھ لیتے ہیں. چلیں آپ بتائیے. آپ کا ہاتھ اٹھا تھا نا, جی آپ بتائیے. خرگوش. جی ہاں, خرگوش. اچھا یہ بتائیے کہ جھاڑیوں کے پیچھے تو خرگوش موجود تھا, لیکن اسے پکڑا کس نے تھا, یہ بھی تو بتائیے نا. چلے حنزلہ بھائی کے بھائی آپ بتائیے. لومڑی نے. جی ہاں, اور کون بتانا چاہے گا؟ چلیں آپ بتائیے. لومڑی نے. آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ چوری کرنا بہت بری بات ہے. جو چوری کرتا ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا. تو پیارے بچوں, اب بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے قرآنی سورتیں. بچوں کی شام, بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ایان بھائی, آج آپ قرآنی صورتوں کے بارے میں کیا انفارمیشن دیں گے؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم جس سورت کے بارے میں چند باتیں سنیں گے, اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور وہ قرآن پاک کے پہلے پارے میں ہے. پیارے بچوں, عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں اور اس سورت میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے. پیارے بچوں, اس سورت میں کن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سورت میں قرآن پاک کے سچ ہونے اور اس کے ہر شخص سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں, آئیے اپنے پروگرام میں کچھ نعرے شامل کرتے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, چار یاران نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہیں, حسن حسین بھی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, ہر زوجین نبی جنتی جنتی, جنتی 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 جنتی. تو پیارے بچوں, اسی طرح ہم نے اپنے پروگرام میں کچھ نعرے شامل کیے. تو پیارے بچوں, اب بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شام, بچوں کی شام. Dear kids and viewers of Kids Madani channel, we entered the very informative segment called Quiz Time, and in this segment I'm going to do question answers with these kids, the random kids. پیارے بچوں, ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے کوئز ٹائم. اور اس سیگمنٹ میں میں یہاں بیٹھے بچوں سے کچھ سوال جواب کروں گا. تو آئیے سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے, امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کسی ایک مشہور شاگرد کا نام بتائیے. چلیں آپ بتائیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. اور کون بتائے گا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایان بھائی آپ بتائیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ تینوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے, عمر ثانی کس بزرگ کو کہا جاتا ہے؟ عمر ثانی کس بزرگ کو کہا جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور کون بتانا چاہے گا؟ آپ بتائیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ دونوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ پاک کا نام آیا ہے؟ اب سورۃ المجادلہ. اور کون بتانا چاہے گا؟
اب بتائیں. سورۃ المجادلہ. جی ہاں، وہ سورت ہے سورۃ المجادلہ. قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ ایان بھائی آپ بتائیے. سورہ یاسین. سورہ یاسین. اور کون بتانا چاہے گا؟ آپ بتائیے. سورہ یاسین. اور آپ بتائیں گے؟ سورہ یاسین. آپ لوگوں نے جواب دیا سورہ یاسین، اور آپ لوگوں کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سوال جواب کا سیشن بہت اچھا جا رہا ہے، سب کے جواب درست آ رہے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے 5ویں سوال کی جانب. تو 5واں سوال ہے، 4 رکعت والی نماز میں کتنی مرتبہ رکوع کیا جاتا ہے؟ 4 مرتبہ. اور کون بتانا چاہے گا؟ آپ بتائیں. 4 مرتبہ. جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی ایک لقب بتائیں. آپ بتائیے. خاتون جنت. جی، اور کون بتانا چاہے گا؟ آپ بتائیے. خاتون جنت. جی ہاں، آپ دونوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے، قرآن پاک کون سی مبارک مہینے میں نازل ہوا؟ یہاں تو تقریباً سب کو آتا ہے، تو سب مل کے بتائیے. رمضان شریف. جی ہاں، آپ لوگوں نے کہا رمضان شریف، اور اسی طرح آپ سب کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے، ایک ایسی عبادت بتائیے جو صرف اور صرف رمضان المبارک میں کی جا سکتی ہے، اور جو صرف اور صرف رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں کی جا سکتی ہے. تراویح. جی ہاں، اور کون بتانا چاہے گا؟ آپ بتائیں. تراویح. آپ دونوں کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے، کعبہ شریف کتنی بار بنایا گیا؟ کعبہ شریف کتنی مرتبہ بنایا گیا؟ آپ بتائیے. 10 مرتبہ. اور کون بتائے گا؟ ایان بھائی آپ بتائیے. 10 مرتبہ. آپ تینوں کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آخری سوال ہے، بتائیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس دن ہوئی؟ جی، کون بتائے گا؟ چلے آپ بتائیے. جمعے کے دن. جمعے کے دن. اور کون بتانا چاہے گا؟ آپ بتائیے اندلہ بھائی. جمعہ کے دن. جمعے کے دن. جی. کنفرم ہے؟ جی بالکل. ایسا نہ ہو کہ آپ کا جواب غلط ہو جائے. واپس بتائیے. جمعہ کے دن. آپ دونوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، کچھ نعرے بھی شامل کر لیتے ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. آمنہ کا لادلہ سب سے آخری نبی. شاہ ہے دو سرا سب سے آخری نبی. تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی. ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی. ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی. ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی. عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی. عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی. نظریہ اقتدار کا سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. تو پیارے بچوں، اسی طرح آج کا سوال میں نے آپ سے کیا تھا، وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس سوال کے جواب کے لیے کچھ ریکارڈڈ کالز بھی ہیں. جی، کال دیجیے. میرا نام محمد کوکب رضا ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع النور شریف پیر کے دن ہوئی. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. نیکسٹ کال.
میرا نام شاہ زمان اطاری ہے، میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میں پیارے پیارے حمزہ بھائی، آج کے سوال کا جواب ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ ہم سب کا پیارا چینل سچ مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ نیکسٹ کال۔ My name is Fatma Bibi. I am studying in class 2. My school name is Dara Madina International Islamic School. Your answer is Peer. Kids Madni Channel, Halmara Madni Channel. Jazakallah. Kids مدنی چینل۔ جی ہاں، تو آپ کا جواب درست ہے۔ Your answer is correct. ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام عثمان ہے، میں ٹوپا سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج نعرے لگاؤں گا، ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن حسین بھی جنتی جنتی۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام احمد رضا اطاری ہے، میں لالا موسیٰ سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا، سوال کا جواب بتایا اور آپ کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح اب بڑھیں گے نیکسٹ کال کی جانب۔ میرا نام محمد عتیق رضا ہے، میں گلشن کالونی ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں۔ حمزہ بھائی، آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ آج میں آپ کو نعت سناؤں گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا زندگی چمکا دے چمکانے والے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ نیکسٹ کال۔ میں ہوں فاطمہ طاہرہ، مین جنابہ سے میں نعرہ لگاؤں گی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریات، سب سے آخری نبی۔ سب سے آخری نبی۔ So dear kids, now let's proceed to the next segment called Plantation. بچوں کی شان، بچوں کی شان، تو پیارے بچوں، پلانٹیشن کے سیگمنٹ کے ساتھ میں محمد انس اتاری آج ایک بار پھر حاضر ہوں آپ لوگ کو کچھ اچھے اچھے فروٹس اور ویجیٹیبلز کے بارے میں بتانے کے لیے۔ والتینی والزیتونی، انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ اللہ نے ذکر فرمائی قسم زیتون اور انجیر کی، تو آج ہم بات کریں گے زیتون پر۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں زیتون کے درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی زیتون کو استعمال کیا ہے۔ زیتون کا تیل، جسے انگلش میں اولیو آئل کہتے ہیں، یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ زیتون کے مختلف ذائقے ہوتے ہیں اور یہ بچوں کے لیے بہت ہلکی غذا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں زیتون کے درخت کی۔ تو پیارے بچوں، طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے جو زمین پر درخت ہوگا وہ درخت زیتون کا تھا۔ زیتون کا درخت انسانی تاریخ کا ایک قدیم ترین درخت ہے۔ بچوں، زیتون کے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض عالموں نے فرمایا کہ یہ درخت 3000 سال تک باقی رہتا ہے۔ یہ اونچائی میں 8 سے 15 میٹر یا 26 سے 49 فٹ تک جا سکتا ہے۔ دنیا کے 70% زیتون کے باغات صرف بارش سے سیراب ہوتے ہیں۔ بچوں، زیتون آپ کی اسکن، بالوں، دل اور دماغ کو مضبوط بناتا ہے۔ زیتون آپ کی میموری کو بھی اسٹرانگ کرتا ہے۔ بچوں، زیتون کا درخت انبیاء کرام کے گھروں اور مقدس زمینوں میں اگتا ہے اور اس کے لیے 70 انبیاء کرام نے برکت کی دعا مانگی ہے۔ سبحان اللہ۔ زیتون کا پودا لگانے کے لیے مارچ کے مہینے میں شروعات کی جاتی ہے
اور سپٹمبر سے اکتوبر کے مہینے میں پھل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو زیتون کا درخت لگانا ہے تو پیارے بچوں، ریتلی، کچی، پکی اور پتھریلی صحرائی زمینوں میں یہ بہت اچھی طرح اگایا جا سکتا ہے۔ زیتون کے پودے کو شروع میں موسٹلی 10 دن کے وقفے سے پانی لگانا چاہیے۔ جیسے جیسے پودا بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی پانی کی ضرورت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ زیتون کا باغ لگاتے ہوئے پودوں کا درمیانی فاصلہ 10 by 10 فیٹ ہونا ضروری ہے۔ اس طرح 1 ایکڑ میں تقریباً 400 پودے لگائے جا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، پودا لگانے کے لیے 2 فٹ گہرا اور 2 فٹ ہی چوڑا گڑھا کھودیں۔ اس کے بعد زرخیز مٹی اور بھل سے گڑھوں کی بھرائی کر دیں۔ زیتون کا پودا لگانے کے لیے آپ کی زمین تیار ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا پودا لگانے کا طریقہ، مگر ابھی بیج سے پودا نکالنے کا مرحلہ تو باقی ہے۔ سب سے پہلے 12 کی نسبت سے 12 زیتون لے لیں۔ زیتون کا بیج نکال کر پانی میں ڈالیں اور بیج کو کھاد میں دبا دیں۔ 40 دن بعد اللہ کے حکم سے اس بیج میں سے کمپل نکلے گی۔ اگر آپ کو اچھا اور مزے کو دوبارہ کرنا ہے تو زیتون کے بیج کو اگر توڑیں تو نکلنے والا بیج ایسا ہوگا کہ اس کو بھی ہم کھاد میں دبا سکتے ہیں۔ اس انداز میں ہم بیج کو دبائیں گے کہ ایک بیج دوسرے بیج سے دوری پر ہو۔ اس کو حرارت ملے گی اور چند دن میں اس کا پودا نکلنا شروع ہو جائے گا۔ بے شک اللہ کی نشانی ہے۔ بیج سے پودا اور پودے سے درخت بننے تک کے عمل میں زیتون ایک بڑی برکتوں والا درخت ہے۔ یوں تو ہر جگہ یہ درخت بغیر کسی محنت کے ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ملک شام اور عام طور پر ملک عرب میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج آپ نے پلانٹیشن کے سیگمنٹ میں دیکھا اور سنا زیتون کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو پلانٹیشن میں ایک نئے پلانٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ مجھے دیجیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا۔ انشاءاللہ ملیں گے اس ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شان، بچوں کا مدنی چینل۔